السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میرے پاس آپ کے لیے بہت دلچسپ خبریں ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ق لیگ کے سربراہ چودھری پرویز الہی صاحب کی شادی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ اپنے پنڈی والے شیخ رشید احمد صاحب کچھ مشورے کرتے پھر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کیوں نہ لے لوں، یہ کیا معاملہ ہے، وہ واقعی ریٹائرمنٹ لیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب مولانا شیرانی جو JUIF کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغی رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کی ہے۔ کیا آپس میں یہ جو ان کا کوآرڈینیشن ہو رہا ہے یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور پھر عمران خان اور مریم نواز کا عنقریب آمنا سامنا ہونے والا ہے، وہ کہاں ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ بہت سی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، لیکن ان دنوں جو ہے وہ سب کی نظریں پنجاب کے ضمنی انتخابات پر ہیں۔ وہ ضمنی انتخاب جو PTI کے اراکین کے منحرف ہو جانے کی وجہ سے، حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی وجہ سے، الیکشن کمیشن سے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا، وہ 20 حلقے ہیں، وہاں پر جو ہے اب ساری نظریں ہیں، بہت ساری چیزوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کی سیاست کا دار و مدار ان کے اوپر ہے، حمزہ شہباز کی سیاست کا دار و مدار جو ہے وہ بھی ان نشستوں پر ہے، اور ق لیگ کی سیاست کا دار و مدار بھی ان نشستوں پر ہے۔ اس کے بعد ق لیگ کے معاملات بھی طے ہوں گے کہ پارٹی نے کدھر جانا ہے، اتحاد ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس جو الیکشن ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا سامنا ہونے والا ہے مریم نواز شریف سے، اور چونکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں تو وہ 20 حلقے جو ہیں پنجاب کے، وہ ان کے لیے بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ پنجاب میں جو لانگ مارچ میں ان کی کال ناکام ہوئی، اس ناکامی کے بعد سے خان صاحب بڑے مایوس ہیں، اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی ان کو کوئی توقعات نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کے ان حلقوں میں جائے بغیر ان کا گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ مسلم لیگ نون کو ایک پہ کہتے ہیں نا، وہ پکا پکایا حلوہ پیش کرنے والی بات ہو جائے گی، جو کہ یقیناً خان صاحب پیش کرنا نہیں پسند کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان حلقوں میں اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گی، اس لیے کہ جو اس وقت پارٹی کے سربراہ ہیں، جو صدر ہیں پارٹی کے شہباز شریف صاحب، وہ وزیر اعظم ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت وہ کسی کا الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے، اگرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کمپین چلاتے تھے، الیکشن کمیشن روتا پٹتا رہ جاتا تھا، نوٹس دیتا رہ جاتا تھا، جرمانے کرتا رہ جاتا تھا، خان صاحب پرواہ نہیں تھے کرتے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر یہی لگتا ہے کہ اس کمپین کو نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف لیڈ کریں گے اور نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے، کیونکہ وہ سرکاری عہدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ سارا چلے گا مریم نواز کے اوپر۔ مریم نواز صاحبہ یہاں پر پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور مریم نواز صاحبہ ماضی میں بہت ساری الیکشن کمپینز اپنی پارٹی کے لیے کر چکی ہیں، اور خاصا ان کو تجربہ ہے اپنی پارٹی کو الیکشن کمپین کے لیے لیڈ کرنے کا۔ کراؤڈ پلر ہیں، لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہوں گے، ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہوں گی، تو بڑا دلچسپ ایک مقابلے کی صورتحال بنے گی، اور لوگوں کے لیے کہ دیکھیں ان دونوں لیڈرز میں سے جو ہے وہ کون کامیابی حاصل کرتا ہے، ضمنی انتخابات کے نتائج میں کون بہتر جلسے کرتا ہے، تو ایک بڑا دلچسپ میدان لگنے جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مولانا شیرانی جو ہیں وہ JUIF کے جو منحرف رہنما ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہیں، تو مولانا شیرانی کی ان سے بنتی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی وہ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، تو آج کل چونکہ عمران خان صاحب اپنے سارے اتحادیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً اب تو شیخ رشید رہ گئے ہیں اور آدھی سی پارٹی ق لیگ رہ گئی ہے، تو اب وہ بھی کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو وہ بھی مولانا شیرانی صاحب سے آج انہوں نے ایک ملاقات کی ہے جناب، کو 25 سے لوگ تھے مولانا شیرانی صاحب کے جو کہ ان سے ملے، اور انہوں نے آپس میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور ساتھ چلنے کا اظہار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی کے اوپر گرپ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ڈسپلن سے آؤٹ ہوتا ہے اس کی جگہ پھر کوئی نہیں رہتی۔ یہ جو لوگ ہیں مولانا شیرانی صاحب کے، جو بلوچستان کے سے تعلق تھا ان لوگوں کے جنہوں نے ملاقات کی ہے، ان کے بارے میں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 25 لوگ تو شامل ہوئے ہیں، لیکن شاید ان 25 لوگوں کے پاس اپنے ایک سنگل ووٹ کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ لیکن خان صاحب بھی اسی فارمولے پر قائم ہے سیاست میں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس فارمولے کے تحت ان کی ملاقات ہوئی۔ اب ان سے کوئی فائدہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خاص ہوگا، لیکن چلیں سیاست کی بات ہے۔ اب آگے آتے ہیں جناب ہم شیخ رشید احمد صاحب پر۔ شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں
اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو شیخ رشید احمد صاحب ہر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ دو چار مہینے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے یہ کہنا شروع کرتے کہ جی یہ میرا آخری الیکشن ہے اور میں بس اس کے بعد سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا، لیکن وہ لیتے نہیں ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ رن ہے نہ کن ہے نہ بال بچہ ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی چکر ہے، تو ان کا پاس جو بہت دلچسپی ہے وہ ان کی سیاست ہے، کاروبار بھی ہے، سچ ان کا کوئی نہیں ہے، تو اگر وہ سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن اس دفعہ شیخ صاحب گئے ہیں پھنس۔ شیخ صاحب پھنس اس طرح گئے ہیں کہ وہ پہلے تو ویسے سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کہتے تھے نا کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، اس دفعہ یہ پتہ چلا ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیا، اور اپنے حلقے میں جو ان کو سپورٹ کرنے والے مین جو چند گروپ ہوتے ہیں، ہر امیدوار کے ہوتے ہیں ان کے مین سپورٹرز، ان کے ساتھ انہوں نے مشورے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب میں آپ کو ماضی میں بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کو ہر دفعہ کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، تو اس دفعہ نہ تو مسلم لیگ نون ان کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا کندھا میسر، اور عمران خان صاحب کے کندھے کے حوالے سے شیخ صاحب کو جو ہے وہ بتا دیا گیا بہت اچھی طرح کہ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے۔ تو شیخ صاحب کے لیے بہت بری خبر ہے، اکیلے وہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کی پوزیشن نہیں بنتی اور کوئی پارٹی مل نہیں رہی، تو پھر ممکن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عزت بچانے کے لیے وہ واقعی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں وقتی طور پہ۔ ویسے مجھے شیخ صاحب سے توقع نہیں ہے، لیکن اگر ہوا بھی تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ وقتی طور پر ہوگا۔ جو ہی شیخ صاحب کا کہیں پہ داؤ لگے گا کسی بڑی پارٹی میں تو شیخ صاحب چھلانگ مار جائیں گے اور پھر سیاست میں ان کی واپسی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت شیخ صاحب انتہائی مایوس ہیں اور وہ واقعی میں اپنے جو ہے وہ حلقے کے لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں کہ جناب میں کیوں نہ میں اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لوں، سیاست چھوڑ دوں۔ بہرحال ان کے بھتیجے موجود ہیں شیخ راشد شفیق، وہ سیاست کرتے رہیں گے، ان کا کتنا ایک رول باقی رہے گا وہ تو پنڈی کی شہری فیصلہ کریں گے الیکشن میں۔ اب آتے ہیں جی ہم اس خبر کی طرف جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب چودھری برادران پنجاب کا بڑا وزادار ایک گروپ سمجھا جاتا تھا، اور چودھری شجاعت حسین ابھی بھی اس پہ قائم ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب ساری عمر کی سیاست کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آ کے اپنے ہی بھائی چودھری شجاعت کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے، اور یار لوگ کہتے ہیں کہ چودھری مونس الہی ان اختلافات کی وجہ ہے کہ چودھری مونس الہی کا ٹلٹ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف تھا اور پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا پنجاب میں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، ابھی بھی جو ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، حالانکہ مسلم لیگ نون نے ان کو اوکے کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے، بہرحال وہ معاملہ تو نہ چلا۔ لیکن آج جو ایک جرنلسٹ ہیں انیک ناجی، لندن میں ہوتے ہیں آج کل، پہلے پاکستان میں ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، وہ جو ہے انہوں نے ایک سٹوری بریک کیا، اور وہ سٹوری انہوں نے یہ بریک کیا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے کر لی ہے شادی۔ اب ویسے تو شادی کرنا چودھری صاحب کا حق ہے، کسی بھی شخص کا حق ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک شادی کی ہے مبینہ طور پر، بقول انیک ناجی وہ کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی، تو وہ انہوں نے شادی کی ہے کسی 22 سالہ نوجوان لڑکی سے۔ تو یہ اگرچہ کہ اس میں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ ہمیں اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن یہ شادی والا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پرویز الہی صاحب پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اسپیکر تو وہ ابھی بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، تو ساری جوانی گزر گئی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب پتہ نہیں ان کو کیسے ایک شادی کرنے کی وہ بات ہوئی۔ میں نے کاف لیگ کے ذرائع سے پتہ پوچھا، میں نے کہا جی چودھری صاحب کی شادی کی کیا خبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سن رہے تھے کہ مونس الہی صاحب نے ایک اور کر لیا، تو یہ ایک اور کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب نے کیا یا مونس الہی صاحب نے کیا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی۔ اچھا، اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب جب آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کو تو اس سے پہلے کوئی جانتے نہیں تھے پاکستان میں، اپنے علاقے میں تو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ تحصیل ناظم وہ رہے ہوئے ہیں پہلے تونسا کے، لیکن وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک نئی شادی کھڑکا دی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں ابھی پرویز الہی صاحب تو وزیر اعلیٰ بنے نہیں ہیں، اور بزدار صاحب کی جگہ پہ جب وہ گئے ہیں تو ان کو بھی ایک شادی کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ بہرحال جی ہم چودھری صاحب کی خوشی میں خوش ہیں، اور شادی ہر ایک بندے کا ذاتی حق ہے، شرعی حق ہے، ان کی مرضی ہے، اللہ کرے ان کی شادی کامیاب ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنی سیاست میں بھی کامیاب ہوں، شادی میں بھی کامیاب ہوں۔ ہماری بیسٹ وشیز ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔